آج کے جمعۃ المبارک کے اندر بہت اہم مسئلہ ہے کہ جس مسئلے کی معلومات نہ ہونے کی وجہ سے لوگ حق تلفیوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کا دیا ہوا اس کے پاس کاروبار بھی ہے، اس کے پاس مکانات بھی ہیں، اگر وہ بندہ فوت ہو جاتا ہے، فوت ہونے کے بعد اس کا سارا مال یہ مال وراثت بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ مال وراثت بن جاتا ہے۔ اب مال وراثت کے اندر شریعت کا یہ اصول ہے کہ جو اس نے پیچھے اپنے رشتہ دار چھوڑے ہیں جنہیں شرعی طور پر اس مال وراثت میں سے حصہ ملتا ہے، میں اس تفصیلات کی طرف نہیں جاتا کہ وہ کون کون سے رشتہ دار ہیں، یہ طویل ایک موضوع ہے۔ بس یہ یاد رکھیں کہ اس کے مال وراثت میں سے جو حصوں کے مستحق بنتے ہیں، اس کی اولاد ہے، اس کی بیوی ہے۔ اب یہ جتنا بھی مال ہے، اس مال کے اندر فرض کریں 5 حصے دار ہیں کہ جن کو حصہ ملنا چاہیے۔ یہ 5 کے 5 لوگ اس فوت شدہ بندے کی پوری جائیداد کے اندر پارٹنر بن جاتے ہیں۔ کیا بن جاتے ہیں؟ اگر اس بندے فوت ہونے والے کی بیٹی ہے، بیٹا ہے، بیوی ہے، تو یہ آپس میں کیا بن گئے؟ پارٹنر۔ اور اس کو شریعت کی اصطلاح کے اندر کہا جاتا ہے شرکت ملک۔ اپنے اپنے حصوں کے اعتبار سے وہ اس جائیداد کے مالک ہیں، اپنے اپنے حصوں کے اعتبار سے جتنا حصہ جس کو آتا ہے وہ اپنے حصے کا مالک ہے۔ اب اس کے اندر 2 صورتیں ہیں، چاہے تو مرنے والے کے مرنے کے بعد جب اس مال کے اندر وارث ہوئے اپنا حصہ بانٹ لیں، یہ بھی ان کو اختیار ہے۔ اگر بانٹتے نہیں، اسی طرح اس کو رہنے دیتے ہیں، مثلا بڑا مکان ہے، جس کے حصے بنتے ہیں سب اس مکان میں رہ رہے ہیں، اس مکان کی تقسیم کاری یہ بھی جائز ہے۔ کاروبار ہے، کاروبار کو بھی تقسیم نہیں کرتے، وہ کاروبار جس طرح چل رہا ہے اس کو چلاتے جا رہے ہیں، لیکن اس کے اندر بھی یاد رکھیں جو کاروبار چل رہا ہے اس سے حاصل ہونے والا جو پرافٹ ہے وہ بھی حصوں کے اعتبار سے ان میں تقسیم کیا جائے گا۔ یہ نہیں ہے بڑا بیٹا یہ کہہ دے کہ میں نے ساری زندگی کاروبار سنبھالا ہے لہٰذا کاروبار تو میرا ہے، اس میں کسی کا حصہ، باقی دیگر جو جائیدادیں ہیں ان کے اندر آپ حصے داری کر لیں۔ اگر باپ کا خالصتاً وہ کاروبار ہے، سرمایہ باپ کا لگا ہوا ہے، بیٹے کو بطور معاونت کے رکھا ہوا ہے، بیٹے کو جس طرح بیٹوں کو دکان پر رکھ دیتے ہیں کہ وہ معاونت باپ کی کرے، تو اب اس صورت کے اندر اس کے جتنے حصے بنتے ہیں مرنے والے کے جو اعزہ و اقارب ہیں وہ کاروبار کے پرافٹ میں بھی شامل ہوں گے۔ اور اس کے اندر یہ بھی نہیں ہے کہ مثلا بعض دفعہ یہ بڑا اکثر چلتا ہے، مطلب 5 بندے ہیں، ان میں سے اللہ تعالیٰ نے 2 بندوں کو بڑا نوازا ہوا ہے، ان کا وراثت میں حصہ بنتا ہے، 3 جو ہے وہ ذرا کمزور ہیں، وہ 2 بندے جو اچھے حالات کے اعتبار سے وہ یہ آگے سے کہہ دیں ہمیں وراثت میں سے حصہ نہیں چاہیے، ہم نہیں لیتے، تو شریعت کہتی ہے کہ اس موقع پر سخاوت نہ کرو۔ سخاوت کے اور مواقع ہیں، یہاں پر تمہیں حصہ لینا پڑے گا۔ طریقہ کار اس کا یہ ہوگا جتنا اس کا حصہ بنتا ہے حصہ وہ لے، اس پر قبضہ کرے، بعد میں اپنے کسی رشتہ دار کو تحفہ دے دے۔ اس پر پہلے کیا کرے؟ قبضہ کرے، پھر کہ یہ میری طرف سے آپ کو تحفہ ہے۔ لیکن یہ نہیں کر سکتا کہ جناب والا مجھے اللہ کا دیا میرے پاس بڑا ہے لہٰذا یہ میرے 3 بہن بھائیوں کو دے دو، مجھے حصہ چاہیے۔ اگر یہ کرے گا تو یہ گناہ گار ہوگا،
کیونکہ وراثت کی تقسیم کاری یہ حق شرع ہے. کیا ہے؟ تو جو شریعت کا حق ہے وہ بندہ معاف وہ لینا پڑے گا. وہ کیا کرنا پڑے گا؟ اور اس کے اندر بہنوں کو محروم کر دیا جاتا ہے. بعض وقت بھائی کہتے ہیں تمہاری ہم نے شادی کروا دی تھی. کیا کروا دی تھی؟ تو 5-10 لاکھ روپیہ وہ اس میں چلا گیا ہے، لہذا تمہارا حصہ بنتا. یہ کہاں سے انہوں نے یہ اصول نکال لیا کہ بہن کی شادی کی ہے چاہے وہ باپ کے وصال کے بعد کی ہو، لیکن اگر شادی کا اس کو پتہ ہے مال میں سے حصہ بہن کا بنتا ہے، شادی بھی کرنی، تو اس کا طریقہ کار بھی شریعت نے یہ بتایا ہے. مثال کے طور پر بہن کا حصہ بنتا ہے 5 لاکھ روپے. کتنا بنتا ہے؟ یہ 5 لاکھ روپے اس کو دیں، دے کر سمجھیں اس بہن کو انہوں نے کیا کر دیا، اس میں سے فارغ کر دیا. پھر بہن سے عرض کریں کہ آپ کی میں نے شادی کرنی ہے، پیسے ذرا کم پڑ رہے ہیں، اگر آپ چاہیں تو ہمیں پیسے دے دیں تاکہ ہم آپ کے مزید اپنے کی طرف سے ڈال کر آپ کے پیسوں کے ساتھ ملا کر تو آپ کی شادی کر دیں گے. وہ بہن آگے سے تحفہ دے دیتی ہے، پھر مزید پیسے ڈال کر شادی کی جا سکتی. یہ نہیں ہو سکتا کہ ابھی تقسیم کاری نہیں ہوئی، بھائیوں نے مل کر بہن کی شادی کر دی اور پھر یہ کہتے رہے کہ ہم نے تو تمہاری شادی کر دی. تو یہ بڑے پیچیدہ مسائل ہیں کہ جس کے اندر لوگ بے خبری کی وجہ سے مارے جا رہے ہیں. پھر بھی لوگ کہتے ہیں ہم سے بڑا عشق رسول کھا حرام رہا ہے، پھر بھی کہتا ہے عشق رسول. تو یہ چیزیں پوچھنی چاہیے، علماء سے پوچھنی چاہیے اور اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے. اس کے مطابق اگر عمل نہیں ہے تو پھر قیامت والے دن پوچھ گیچ ہوگی. اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ عز و جل تیری رضا اور خوشنودی کے لیے نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے سے اپنے بارگاہ میں قبول فرما. اس نماز کی برکت سے ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ عز و جل ہم سب کو صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. ساری زندگی ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما. ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت عطا فرما. امن و عافیت والی زندگی اور امن و عافیت والی موت عطا فرما. دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ اور معمول فرما. دنیا اور آخرت میں عزت عطا فرما. جمیع مسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات کی بخشش و مغفرت فرما. تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ نافع نصیب فرما. ہم سب کو ظاہری باطنی نظری فکری ماری سے شفا عطا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. تنگ دستوں کی تنگ دستیاں دور فرما. بد حالوں کو خوشحالیاں عطا فرما. جو مسلمان مقروض ہیں قرضے کے بوجھ سے خلاصی عطا فرما. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کو پوری دنیا کے اندر غلبہ نصیب فرما. شیطانی قوتوں کو مغلوب فرما. کشمیر، فلسطین، برما کے مظلوم مسلمانوں کے غیب سے مدد فرما. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد و آلہ وسلم.